کا واقعہ پیش آیا اور ایک تحکیم کا واقعہ پیش آیا۔ جمل اور صفین کے بارے میں بات ہو چکی، آج بات ہے انشاءاللہ تحکیم کے بارے میں۔ آپ نے یہ سنا کہ صفین کے مقام پر جو نہر فرات، دریائے فرات کے کنارے رقہ ایک علاقہ ہے اور اس کے قریب صفین ایک جگہ ہے۔ یہاں پر ایک مشہور لڑائی ہوئی جس میں ایک جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری جانب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ یہ اختلاف پیدا ہوا اور اس اختلاف کو حل کرنے کی بہت کوشش کی گئی۔ 3 مہینے اس میں گزرے اور ہر فریق کی خواہش تھی کہ لڑائی نہ ہو اور کوئی صورت پیدا ہو جائے، لیکن بہرحال وہ لڑائی ہوئی اور اس حد تک نہیں ہوئی جتنا کتابوں میں ہے۔ اب یہاں سے جب یہ لڑائی ہوئی سفر کے مہینے میں سن 37 ہجری کے اندر اس بات پر جنگ رک گئی کہ قرآن بیچ میں آ گئی۔ جمل کی لڑائی بھی تقریباً اسی بنیاد پر بند ہو گئی تھی اور صفین کی لڑائی بھی اس بنیاد پر بند ہو گئی کہ فریقین نے اپنے مطالبے چھوڑ دیے اور کہا جو قرآن میں ہے بس ہم اس پر راضی۔ جب یہ بات ہو گئی تو اس کے بعد فریقین صفین سے واپس ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ واپس کوفہ کی طرف آ گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دمشق کی طرف آ گئے۔ اسی میدان میں یہ بات طے ہو گئی کہ ہم ایک ثالث کمیٹی بنائیں گے اور وہ کوئی بات طے کریں گے۔ حضرت علی کی طرف سے ثالث مقرر کیا گیا ابو موسیٰ اشعری کو اور حضرت معاویہ کی طرف سے ثالث مقرر کیا گیا حضرت عمرو بن العاص کو، اور ان کو مہلت دی گئی۔ یہ سفر کا واقعہ چل رہا تھا، رمضان تک مہلت دی گئی، یعنی بیچ میں ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، 6 مہینے۔ 6 مہینوں کے بعد یہ دونوں ثالث لوگ جن کو حکم کہتے ہیں، یہ دونوں جمع ہوں گے ایک ایسی جگہ میں کہ جو ان دونوں فریقوں کے درمیان میں، تو دومت الجندل ایک جگہ ہے جو آج اردن کے اندر واقع ہے، وہ جگہ مقرر کی اور پھر یہاں سے تحکیم کا مشہور واقعہ چلتا ہے۔ یہ تو ابتدا ہو گئی، اب اس پر بات کرتے ہیں۔ تحکیم کے واقعے میں اگر آپ 2 باتوں کو سمجھنا، ایک تو تحکیم کو سمجھنا، تحکیم کا مطلب کیا ہے، اور پھر یہ تحکیم کا واقعہ جو ہوا اس کی حقیقت کیا ہے۔ ان 2 باتوں کو آج کی مجلس میں بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک ہے پہلی بات تحکیم، تحکیم کا مطلب کیا ہے، تحکیم کی اہمیت کیا۔ حضرات یہ نہایت اہم بات ہے، اگر ہم لوگ اس کو سمجھ جائیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تحکیم ایک ہوتا ہے تحکیم اور ایک ہوتا ہے قضاء، یعنی کسی بھی حکومت کے اندر لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے مختلف مسائل کے حل کے لیے ایک تو ہوتا ہے قاضی جج، عدالت کا پورا نظام، ایک ہوتا ہے جج کے بغیر لوگ اپنے مسائل خود حل کریں۔ خاندانی طور پر کچھ اس قسم کے سربراہ لوگ، ذمہ دار لوگ خاندانی اختلافات کو حل کرتے ہیں۔ گھر میں اختلاف ہو گئے 2 بھائیوں کے درمیان تو والدین نے بیچ میں پڑھ کر ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ چھوٹے بھائیوں میں اختلاف ہو گیا تو بڑے بھائی نے اختلاف کو حل کر دیا۔ یہ تحکیم کا نظام محلے کی سطح پر اس طرح کی ایک کمیٹی ہو، قرآن کریم میں موجود ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات واقع ہو جائے تو ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے قرآن کریم نے 4 مرحلے بتائے۔ سب سے پہلے فعظوہن، اگر بیویاں نافرمان ہو جائیں، یہ بیویوں کی بات ہو رہی، شوہر کا قصور ہو تو اور بات، اگر بیوی نافرمان ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے، پہلے ان کو نصیحت کر کے سمجھا دو، نہیں ہوتا ہے بستر الگ کر دو، اس پر کچھ عرصے گزریں گے، اس سے بھی نہیں بات حل ہوتی تو مختلف مار کی، ایسا کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے، نہیں کہ مزید بگڑ جائے، اور یہ بھی حل نہ ہو جائے۔ یہ اب تک مرحلہ تھا گھر کے اندر، یعنی میاں بیوی کے درمیان اختلاف چل رہا ہے لیکن لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں، اور شوہر اس کو اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ حل نہیں ہوا۔ تو اب نمبر 4 مرحلہ آئے گا
قرآن کریم نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، عورت کے خاندان سے کچھ حکم آپ مقرر کریں اور شوہر کے خاندان سے حکم مقرر کریں، اور اگر یہ دو حکم جج لوگ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہم، اگر یہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ آسان کر دیں۔ اکثر اختلافات میں جو ثالث لوگ ہوتے ہیں وہ مخلص اور سنجیدہ نہیں ہوتے، اس لیے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ کسی ایک جانب کی طرفداری کرتے ہیں، بالکل بیچ کے اندر رہ کر کام نہیں کرتے، اس لیے وہ صلح نہیں ہوتی۔ ورنہ اگر بیچ میں اخلاص کے ساتھ اپنا مطلب بیچ سے نکال کر اور دونوں کی ہمدردی سامنے رکھ کر کام کیا جائے تو نتیجہ نکل جاتا۔ یہ تحکیم کا نظام ہے حضرات، اس پہ ہم لوگ عمل کر سکتے ہیں، اور ہمارے ذمہ دار اور بزرگ لوگوں کو اپنے اس میں کام کرنا چاہیے، تماشائی کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے۔ کہیں بھی اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں اور اللہ نے آپ کو ایک مقام مرتبہ اور اثر دیا ہے تو آپ کو اپنا وہ مقام مرتبہ اور اپنا اثر استعمال کرنا چاہیے۔ کہیں آپ کو نظر آتا ہے میاں بیوی میں اختلاف ہے، کہیں آپ کو نظر آتا ہے والدین اولاد میں اختلاف ہے، بھائیوں میں اختلاف ہے، خاندان کے، اور آپ کی بات دونوں سنتے ہیں، سن لیتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں، تو آپ کو ضرور اپنے مقام ایسی جگہ میں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تحکیم کا نظام، یہ تحکیم کا مطلب بھی ہو گیا حضرات، اور تحکیم کی اہمیت بھی۔ اگر ہم اس طور پر کام کرنے لگ جائیں تو بہت سارے مسائل جو کورٹ کے اندر چل رہے ہیں، عدالت میں چل رہے ہیں، اور اس میں پیسے لگ رہے ہیں کتنے پہ، ضرورت ہی نہیں بنے گی، مسئلہ حل بھی ہو جائے۔ ہر بات کو کورٹ کے اندر لے جانا اور پھر کورٹ کے چکر لگانا ضرورت نہیں۔ آپ کو جس سے شکایت ہے اور جس انسان سے آپ کو تکلیف ہے، آپ کسی ایسے کو بیچ میں لائے جو اس آدمی کو سمجھا دے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ کو اپنے مسئلے کا حل چاہیے، جھگڑے کو طول دینا تو آپ کو نہیں چاہیے۔ اگر کہیں ایسا ہو جائے تو اس میں تحکیم کے نظام کو اگر ہم بیچ میں لے آئیں تو ہم بہت سے ذہنی تکلیف، مالی خرچے، وقت کا ضیاع اور بہت ساری نفرتوں سے بچ سکتے۔ تحکیم کا نظام اگر ہمارے بیچ اور ہم اس کو ٹھیک طور پر سمجھ جائیں اور ہمارے بزرگ ذمہ دار لوگ اس میں اپنے اس مرتبے کا حق ادا کریں اور وہ کردار ادا کریں۔ یہ تو بات ہو گئی تحکیم کی۔ اب یہاں پر تحکیم کا نظام بنا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اور حضرت عمرو بن العاص کو امت نے حکم بنایا کہ آپ لوگ فیصلہ کر دو اور امت کو اس پریشانی سے نجات دلا دو۔ یہ دونوں فیصل مقرر ہو گئے اور اب آگے فیصلہ ہوتا۔ اب تحکیم کی اہمیت حضرات، اصل بات کو شروع کرنے سے پہلے میں صرف مختصر بیان کرتا ہوں کہ یہ دو لوگ جو حکم بنائے گئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن العاص، یہ کیسے لوگ ہیں؟ مختصر ان کا تعارف، کیوں یہ تعارف اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے تو اس واقعے کی اصل حقیقت کو سمجھنا اور صحیح کو غلط سے جدا کرنا ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ اس میں ایک ہے ابو موسیٰ اشعری، ان کا نام قیس بن عبداللہ ہے، یہ اشعر قبیلے کے ہیں، یمن کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بڑا مرتبہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے یمن کی طرف دو آدمی بھیجے شروع میں، ایک معاذ بن جبل اور ایک ابو موسیٰ اشعری، اور ان کو آپ نے ہدایت فرمائی تھی کہ یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا وتقاوعا ولا تختلفا، آسان بات کرو، مشکل میں لوگوں کو مت ڈالو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت مت دلاؤ، آپس میں ایک دوسرے کی بات مانو، اختلاف مت ڈالو۔ اور ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب وہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ نے سنا تھا، فرمایا لقد اوتی مزمارا من مزامیر داؤد، اس کو تو ایسی آواز دی گئی ہے جیسے داؤد علیہ السلام کیا۔ خوبصورت قرآن سنت میں ابو موسیٰ اشعری پڑھتے تھے، اس لیے صحابہ کرام ان سے درخواست کرتے تھے کہ آپ قرآن پڑھیں، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ کل جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو میں نے سنا تھا اور تم اچھا قرآن پڑھ رہے تھے، کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ چلتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور بنا کر پڑھتا،
یعنی علماء صحابہ میں ابو موسیٰ اشعری کا شمار ہوتا ہے۔ اس امت کے 4 بڑے قاضیوں جو نام آتے ہیں، 4 بڑے جج۔ حضرت قاضی وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس علم اور اس کے پاس دور اندیشی اور بات کی تہ تک پہنچنا، ٹھیک فیصلہ کرنا، یہ سب قاضی کی صفات ہے۔ اس امت کے 4 جو بڑے قاضی ہیں، ان میں ایک حضرت عمر ہیں، ایک حضرت علی ہیں، ایک ابو موسیٰ اشعری ہیں اور ایک زید بن ثابت۔ اس لیے خلفائے راشدین کے دور میں قضاء کے نظام میں ابو موسیٰ اشعری کا ہمیشہ بنیادی کردار رہا، اور یہ امت کے بہت بڑے قاری تھے۔ اس لیے حسن بصری فرماتے ہیں کہ بصرہ میں جتنے لوگ آئے، بصرہ والوں کے لیے ابو موسیٰ اشعری سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کا طریقہ تھا کہ وہ نماز فجر پڑھا کر نماز فجر کے بعد بصرہ کی جامع مسجد میں قرآن کے حلقے لگاتے تھے، اور تقریباً جب شمار کیا گیا تو 600 ان کے شاگرد تھے۔ لوگوں کو خوب قرآن پڑھا، اس لیے ان کا مشغلہ، اس لیے علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر اعتماد، خلفائے راشدین کو ان پر اعتماد، یہ سب باتیں موجود۔ یہ ہو گئے ابو موسیٰ اشعری۔ اب دوسرا اس میں حکم ہے حضرت عمرو بن العاص۔ عمرو بن العاص عرب کے مشہور ترین ہوشیار لوگوں میں، اور اپنا واقعہ انہوں نے بیان کیا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، اصل مجھے واقعہ بیان کرنا۔ یہ مسلمان ہونے آئے 3 آدمی، تینوں عرب کے سرکردہ لوگ۔ اس لیے یہ جب آ گئے، ایک خالد بن ولید، عمرو بن العاص، عثمان ابن ابی شیبہ، یہ آ گئے، عثمان ابن طلحہ، یہ تینوں جب آئے اور تینوں نے بیعت کی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشے ہماری طرف پھینک دی، اور یہ بیعت کی ہے۔ خالد بن ولید مسلمان ہو گیا، عثمان مسلمان ہوا، اور جب عمرو بن العاص کی باری آئی تو آپ علیہ السلام نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا تو عمر نے ہاتھ پیچھے کر۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ اللہ کے رسول ایک شرط لگانی ہے مجھے۔ کیا شرط ہے؟ کہا میں بیعت کروں گا اس وقت جب مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا عمر تجھے نہیں معلوم ہے کہ اسلام پچھلے سب گناہوں کو مٹا دیتا، اگر ایک کافر کفر سے نکل کر اسلام میں آتا ہے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ عمرو بن العاص جس سن میں مسلمان، اس کے فوراً بعد شام کی طرف ایک مہم بھیجی گئی، اور اس میں عمرو بن العاص کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا۔ تو یہ عمرو بن العاص بعد میں حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں انتہائی مرکزی مشیر کی حیثیت سے رہے۔ حضرات یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کے اندر جب اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے تو اب جو واقعہ آپ کے سامنے آئے گا تو ان دونوں پر بہت غلط تفسیریں ہوئے، اور ان میں ابو موسیٰ اشعری کو انتہائی بیوقوف کہا گیا اور عمرو بن العاص کو انتہائی چالباز کہا گیا۔ یہ باتیں غلط ہیں۔ ہم ایک طرف پرانا ریکارڈ دیکھتے ہیں، دوسری طرف بے سند باتوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا اعتبار اس پر ہے، اس پر نہیں۔ اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے کہ تحکیم کا واقعہ ہوا۔ حضرات بات یہ ہے کہ اس اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا اور بات اس مرحلے تک پہنچ گئی، جھگڑا یہاں تک پہنچا، اس کی بنیاد میں کیا بات تھی؟ لوگوں نے لکھ دیا تاریخ کے اندر کہ حضرت معاویہ اپنی خلافت چاہتے تھے، وہ حضرت علی کو خلیفہ کی حیثیت سے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب انہوں نے کہا میں یوں کہوں کہ مجھے خلیفہ بناؤ تو کوئی مانے گا نہیں، تو حضرت عثمان کے قصاص کو انہوں نے بہانہ بنایا۔ حضرات یہ خالی جھوٹ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات موجود ہے، ان سے سوال ہوا کیا آپ اپنے آپ کو حضرت علی کے برابر سمجھتے ہیں، ان کے پائے کا سمجھتے ہیں، آپ ان سے خلافت چھیننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں علی کے پائے کا نہیں، وہ مجھ سے بہت پہلے مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، بہت قریبی، میں اس میں کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں، میں صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ عثمان کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، میں ان کا رشتہ دار ہوں۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو آدمی ظلمن مارا جائے اس کے ولی رشتہ دار کو قصاص کے مطالبے کا حق۔
میں علی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ظالم لوگ آج بھی موجود ہیں، ان کو وہ قتل کر دیں قصاص، اور اگر حضرت علی کی کوئی مجبوری ہے نہیں کر سکتے تو میرے حوالے کرتے۔ میرا صرف یہ مطالبہ ہے، اگر یہ پورا ہو جاتا ہے میں فوراً بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے یہ بھی سنا حضرات کہ ایک عیسائی ریاست کی طرف سے حضرت معاویہ کو پیشکش ہوئی اور کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ کا جو امیر ہے وہ آپ کے خلاف جنگ کے لیے آ رہا ہے، تو آپ کی ضرورت ہو تو ہم آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا عربی میں لفظ لعین کا لفظ کتابوں میں اور اردو کتابوں میں رومی کتے کا لفظ آیا کہ رومی کتے تم کو امید پیدا ہو گئی ہمارے اختلاف سے، اگر تم نے ہمت کی تو میں اپنے چچزاد بھائی کے ساتھ اپنے اختلاف کو ختم کر دوں گا اور ان کے لشکر کا پہلا سپاہی بن کر تمہارے خلاف آ جاؤں۔ یہ اختلاف کا نقطہ فقط یہ تھا کہ حضرت معاویہ کہتے تھے کہ ان قاتل لوگوں سے فوراً قصاص لینا چاہیے، حضرت علی یہ فرماتے تھے کہ پہلے نظام خلافت کو مضبوط کیا جائے پھر قصاص لیں، پہلے کیا ہونا چاہیے اس میں اختلاف چل رہا، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ اصل واقعہ کیا ہوا حضرات، دومت الجندل کے اندر جب یہ حضرات جمع ہوئے، ایک طرف سے ابو موسیٰ اشعری آئے اور دوسری طرف سے حضرت عمرو بن العاص، بات چیت شروع ہوئی اور اس اختلاف کو حل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن حضرات وہ اختلاف حل نہیں، مطالبہ وہی چلتا رہا۔ اس لیے یہ تحکیم اور فیصلے کی مجلس بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عمرو بن العاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا تم بات کرو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ عثمان برحق خلیفہ تھے یا نہیں؟ کہا تھے۔ کہا ان کو ظلمن مارا گیا یا نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ان کے قاتلوں سے قصاص لینا چاہیے نہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ حضرت علی یہ قصاص نہیں لے رہے اور یہ جھگڑا بند رہا۔ معاویہ کا مطالبہ حق ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں حق۔ پھر کیا کرنا چاہیے آپ بتاؤ؟ کہا ایسا کر لیں گے ہم کہ میں علی کی طرف سے ذمہ دار ہوں، میں ان کو معزول کرتا ہوں اور آپ حضرت معاویہ کو معزول کرو، کسی اور آدمی کو بنا۔ حضرات میں تاریخ کا قصہ سنا رہا ہوں۔ حضرت معاویہ نے کہا آپ کا یہ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے چلے اب لوگوں کے سامنے بیان کرتے، لوگوں کے سامنے آ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا آپ نے جو فیصلہ کیا آپ سنا تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہا ہم لوگوں نے اس پر بہت سوچا، ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ان دونوں کو ختم کر دیا جائے اور کسی اور آدمی کو مقرر کر دیا، لہٰذا میں حضرت علی کی طرف سے ذمہ دار کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی کو میں نے معزول کر دی۔ اب حضرت معاویہ کے بارے میں یہ بات کریں۔ حضرت عمرو بن العاص کھڑے ہو گئے، کہا ابو موسیٰ اشعری کی بات تم نے سن لی، انہوں نے حضرت علی کو معزول کر دیا اور میں حضرت معاویہ کو معزول نہیں کرتا، اور آ کر کے حضرت معاویہ کو خوشخبری سنا دی کہ بس آپ خلیفہ رہ گئے، وہ دوسرا ختم ہو گیا۔ حضرات یہ قصہ غلط ہے، یہ قصہ غلط ہے، کسی بھی کتاب میں آ جائے۔ اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد پھر تبصرہ کیا گیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری انتہائی ابلہ اور بیوقوف ہے، اعوذ باللہ، اور حضرت عمرو بن العاص انتہائی عیار چالاک۔ یہ قصہ غلط کیوں غلط ہے؟ اب آپ سنیں کیوں غلط ہے۔ سند کے اعتبار سے اس لیے غلط ہے کہ اس کی سند میں جو آدمی آتا ہے ابو مخنف، وہ رافضی ہے اور وہ سبائی فتنے کا آدمی ہے اور وہ صحابہ کرام کے خلاف اپنی طرف سے قصے بناتے، مشہور ہے کتابوں۔ اور پھر اس میں جو حوالے آئے ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کے سامنے، ابھی تاریخ کی کتابوں کے نام آ جائیں گے کہ اس قصے کا آخری سرا کن کتابوں میں ختم ہوتا ہے، وہ بھی کمزور سہارے۔ یہ قصہ غلط ہے۔ مجلس میں جمع ہوئے تھے، بات چیت کو حل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن نتیجہ نہیں نکلا اور یہ مجلس بغیر کسی فیصلے کے ختم۔ یہ ہے اصل واقعہ۔ حضرات یہ آپ دیکھ رہے ہیں دومت الجندل کا علاقہ ہے، یہاں پر جمع ہوئے تھے، یہ تحکیم کا واقعہ یہاں پر پیش ہے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور یہی واپس ہو گیا۔ یہ دومت الجندل کا علاقہ اور یہ آج اس کی ایک صورت ہے، اردن کے اندر یہ علاقہ واقع آج۔ حضرات اب دیکھیں یہ غلط بیانی کہاں سے ہوئی اور اس کے کمزور حوالے۔ ایک کتاب ہے الامام والسیاسہ ابن قتیبہ کی، لیکن ابن قتیبہ کی طرف یہ نسبت غلط ہے، اس کتاب میں گڑبڑ کی گئی۔
دوسری کتاب نہج البلاغہ کی، اس میں حضرت علی کے خطبات کو جمع کیا گیا، نہج البلاغہ، نسبت اس کی گئی شریف مرتضیٰ کی طرح، یہ رافضی آدمی۔ کتاب الاغانی یہ ایسے قصے کہانی کی کتاب ہے۔ تاریخ یعقوبی مسعودی یہ اس میں روافظ کی ملاوٹ ہے۔ اور یہ آخر میں مستشرقین، آخری بات ہے حضرات، اب میں کہتا ہوں مستشرقین کون؟ مستشرقین یہ ایک طبقہ ہے، ہم لوگ رہتے ہیں مشرق میں، یہود و نصارہ کا جو علاقہ ہے اس کو مغرب کا علاقہ ہے، یورپ یہ علاقہ ہے۔ مغرب کا آدمی مشرق کے علوم پڑھے، یعنی ہمارے علوم کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، احادیث، اسلامی تاریخ، یہ سب ہمارے علوم ہیں، مشرقی علوم ہیں۔ مشرقی علوم کو مغرب کا ایک آدمی، یہود و نصارہ کے لوگ پڑھتے ہیں، اور حضرات اس میں عینک کو لگاتے ہیں اپنی، اس لیے وہ نوٹ کرتے ہیں کہ کہاں ہمیں ایسی بات ملے کہ ہم اس کو اسلام کے خلاف استعمال کریں۔ اس لیے بات کو شروع کریں گے ایسے انداز میں کہ آدمی سمجھے گا کہ یہ کتنا انصاف پسند آدمی، لیکن بات کو چلتے چلتے جہاں ختم کر دیں گے تو ایک سوال کر کے بات ختم کر دیں گے، پڑھنے والے کو اور تو کچھ یاد نہیں رہے گا، بس وہ سوال اس کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جب کتابیں لکھیں گے، تحقیق کریں گے، تو بس اس نقطے کو بہت زور اور شور سے اٹھائیں گے۔ دیکھو 9 شادیاں کی، مسلمانوں کا پیغمبر تھا یا کوئی عیاش آدمی تھا نعوذ باللہ؟ حالانکہ اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ استشراق کا ایک فتنہ ہے۔ اسلامی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے یہ اس قسم کے واقعات کو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ واقعہ کتنا مضبوط کتنا کمزور، یہ نہیں دیکھتے، اس واقعے کو اٹھا لیتے اور اس پر پھر اپنی تعمیر کرتے۔ تو ان واقعات کو مشہور کرنے میں، آگے لانے میں اور لوگوں کو صحابہ کرام سے متنفر کرنے کے لیے مستشرقین نے ان واقعات کا سہارا لیا۔ مصر کے اندر ایک آدمی ہے، عقاد اس کا نام ہے، اس نے پورا ایک موسوعہ لکھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کتنی مضبوط بات ہے کتنی کمزور، بس اپنے مطلب کی بات لیتے۔ تو یہ سب واقعات جتنے امت کے سامنے آ رہے ہیں، اس کی پشت پر جو سہارے ہیں وہ سب کمزور سہارے، اور صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم کے قطعی نصوص ہیں، بالکل ٹھوس۔ اور وہ ایک بات حضرات بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سب کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری امت کو 3 حصوں میں تقسیم کی۔ ایک طبقہ مہاجرین کا، صحابہ، فرمایا اولئک هم الصادقون۔ ایک طبقہ انصار کا، ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب، وہ سچے، یہ کامیاب۔ باقی پوری امت کے لیے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد ہے وہ ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان صحابہ کرام کے لیے کوئی میل، کوئی نفرت، کوئی بغض نہ ہمارے دلوں میں ڈال، اور ہمارے دلوں کو ان کے لیے بالکل پاک اور صاف کرو۔ تو یہ واقعہ آپ کے سامنے تحکیم کا بھی بیان ہو گیا، انشاءاللہ باقی باتیں پھر بیان۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور، اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، پوری امت کی حالت پر اللہ تعالی رحم فرما، اموات المسلمین کی اللہ مغفرت فرما، سب کو اللہ تعالی حق پر، دین پر استقامت نصیب فرما، ہر قسم کے فتنے سے اللہ سب حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔